السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله المعروف من غير رقية والخالق من غير ربية الذي لم يزل قائما دائما إذ لا سماء ذات أبراج ولا ليل داج ولا بحر ساج ولا ارض ذات محاط ولا خلق ذو اعتماد والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي الرحمة وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة ومنقذ العباد من الهلكة سيدنا ومولانا ابی القاسم محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الذین اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقاله بسم الله الرحمن الرحيم تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين صلوات پڑھیں محمد وعلى محمد. 1444 ہجری ماہ ازا کی آپ یہ تقریب مرکزی امام بارگاہ عزا خانہ شفیق میں سماعت فرما رہے ہیں. پروردگار عالم نے اپنی یہ مشیت میں اس بات کو قرار دیا ہے کہ تب تک وہ کسی مخلوق کو خلق ہی نہیں کرتا جب تک کہ ان کے لیے کوئی حجت خدا نہ بنا دے. آپ سلامت رہے. جس نے جملے کو وصول کیا ہے مولا آپ کو سلامت رکھے. اس لیے کہ جب اس نے اپنی حجت کو بنایا تو اس کا قرآن میں اعلان کیا. اللہ نے کہا صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. لیکن جناب میرے ساتھ میں جملے آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں کہ پروردگار عالم نے جب تمہارے لیے کسی حجت کو بنانا چاہا تو اس کا قرآن میں اعلان کیا. اللہ نے کہا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ کہا تیرے رب نے توجہ بڑے حسین چہرے میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور ذہین مجمع میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے تو میں جملہ آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں کہ کہا تیرے رب نے فرشتوں سے کہ میں زمین پہ اپنا خلیفہ بنانے جا رہا ہوں.
جی چلو ہے مولا آپ کو سلامت رکھے تھا ظہور امام زمانہ. اللہ نے یہ کہا کہ میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں. یہ اللہ کہہ رہا ہے، کوئی اور نہیں کہہ رہا، کوئی بشر نہیں کہہ رہا. جب اللہ نے یہ اعلان کر دیا تو ہمیں قرآن سے یہ پتہ چل گیا کہ مخلوق کے لیے جب کوئی حجت بنتی ہے تو اس کو بنانے کے لیے کم سے کم کائنات کا خدا ہونا ضروری ہے. اور جب اللہ نے اعلان کر دیا تو ایک بار اللہ نے آدم کے پتلے کو بنایا، اور جب آدم کے پتلے کو بنا دیا تو اللہ نے فوراً کہا فَإِذَا سَوَيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ السَّاجِدِينَ. اور جب اللہ نے اس پتلے کو بنا دیا، توجہ ترجمہ آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں. اللہ نے جب اس پتلے کو بنا دیا تو اللہ نے کہا جب میں اسے ٹھیک بنا دوں تو جب اس میں میں اپنی روح پھونک دوں. ہائے 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 بھائی پیچھے تو خاموش ہو کے بیٹھ گئے. اللہ کہہ رہا ہے، اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں جب اس میں اپنی روح پھونک دوں. اللہ تو جسم ہی نہیں رکھتا، اللہ کا تو جسم ہی نہیں ہے. دیکھو بھائی ہم روح کے محتاج ہیں حیات کے لیے، اسے حیات کی ضرورت نہیں ہے. روک دیتا ہوں یہیں پر جملہ. دیکھیں آپ یہ نہ سمجھے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ جسم رکھتا ہے اسے روح کی ضرورت ہے. اللہ محدود ہے، وہ لا محدود ہے، اس کا علم سمجھ میں نہیں آ سکتا، وہ سمجھ میں نہیں آ سکتا اس لیے کہ وہ لا محدود ہے. کسی نے کہا کہ ہم اللہ کو سمجھتے ہیں، وہ اٹھتا کیسے ہے بیٹھتا کیسے ہے. ہم سمجھتے ہیں اللہ کو کہ اللہ اٹھتا کیسے ہے بیٹھتا کیسے ہے، ہم اللہ کے علم کو سمجھتے ہیں. وہ یہ کہہ رہے تھے لیکن انہوں نے قرآن کریم پر آیت پر غور ہی نہیں کیا، اس قرآن پہ غور ہی نہیں کیا انہوں نے کہ اللہ نے اسی قرآن میں سورہ رحمان میں کہا اللہ نے کہ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. اے گروہ جنات و انس، اگر تم آسمان اور زمین کے کناروں سے نکل سکتے ہو تو ذرا نکل کر دکھاؤ. بچر ہے مولا آپ کو سلامت رکھے تھا ظہور امام زمانہ. جو اللہ نے چیلنج کیا انسان کو تو اب نکل کر دکھاؤ. اب اللہ کا علم سمجھ میں نہیں آ رہا تو مطلب یہ ہے کہ جو علم تمہاری عقل میں نہ سمائے وہ علم خدا ہے. آپ کو میرا ساتھ دینا، میں جملہ آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں. جو پیچھے تک بیٹھے ہوئے میں آپ کے حوالے جملہ کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرے علم کو سمجھو. اگر سمجھ میں نہیں آ رہا تو سمجھو کہ یہ علم خدا ہے. جو تمہارے خانہ ادراک میں سمجھ نہ آئے وہ علم خدا ہے. آپ اس نے خاموش ہو کر بیٹھے ہوئے تو جملہ آپ کے حوالے کر دیتا ہو کہ یعنی معصوم نے بتایا کہ 70,000 فرشتے ہر روز بیت اللہ کا طواف کرنے کے لیے ہر روز نیچے اترتے ہیں. وہ نیچے تو اترتے ہیں، ہم کو کعبے میں کبھی نظر نہیں آئے. یہ علم خدا ہے، یہ علم خدا ہے. وہ 70,000 فرشتے ہر روز بیت اللہ کا طواف کرنے کے لیے ہر روز نیچے اترتے ہیں. وہ نیچے تو اترتے ہیں، ہم کو کعبے میں کبھی نظر نہیں آئے. یہ علم خدا ہے. وہی فرشتے جا کے رسول اللہ کے در پہ سلامی دیتے ہیں، وہاں پر وہ سلامی تو دیتے ہیں، ہم کو کبھی مدینے میں نظر نہیں آئے. یہ علم خدا ہے. وہی فرشتے جا کے نجف میں علی کے در پہ سلامی دیتے ہیں، وہاں پر وہ سلامی تو دیتے ہیں، ہم کو کبھی نجف میں نظر نہیں آئے. یہ علم خدا ہے. وہی فرشتے جا کے عراق میں مولا حسین کے در پہ سلامی دیتے ہیں، وہاں پر وہ سلامی تو دیتے ہیں، ہم کو کبھی چہلوں پہ نظر نہیں آئے. یہ علم خدا ہے. اگر فرشتوں کی بات کی جائے جو فرشتے جائیں گے مڑ کے واپس نہیں آئیں گے، ہم کو فرشتوں کی تعداد ہی سمجھ میں نہیں آ رہی. یہ علم خدا ہے. اور اگر فرشتوں کی بات آ ہی گئی ہے تو جملہ آپ کے حوالے کر دیتا ہوں کہ فطرس کو حسین کے جھولے سے پر مل جاتے ہیں، فطرس کو سمجھ نہیں آ رہی. یہ علم خدا ہے. اور جبرائیل آسمان پہ کھڑا ہو کر زمین کی طرف دیکھ کے کہتا ہے من تحت الکسائے، چادر میں کون ہے؟ جبرائیل کو سمجھ نہیں آ رہی. یہ علم خدا ہے. اور ایک ہی وقت میں علی 40 جگہ پر موجود ہے، سلیمان کو سمجھ نہیں آ رہی. یہ علم خدا.
सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो किसी ने कहा अली 40 मकाम पे, किसी ने कहा कि अली 40 मकाम पे कैसे हो सकते हैं। हमको तो समझ में नहीं आता कि अली 40 मकाम पे कैसे हो सकते हैं। तो वो असूल काफी पढ़े कि जहां पर लिखा है रसूल जब मेराज पर गए हर जगह पर अली को ही पाया। पीछे वाले लोग खामोश होकर बैठ गए, यहीं पर मैंने जुमला रोक दिया। ये मेरी आदत ही नहीं है कि मैं पढ़ता चला जाऊं और पीछे मजमा बैठा हो उसको पता ही ना होगा क्या कह रहे हैं। बैठे हुए थे रसूलुल्लाह के असहाब, अजिल्ला असहाबा इकराम बैठे हुए थे। उनमें से एक सहाबी ने बुलंद होकर कहा कि अली कितने करीम है। जो समझते हैं भाई, अली को समझते हैं करीम, वो बोले मेरे साथ कि अली कितने करीम है। दूसरा सहाबी खड़े हुए, उन्होंने कहा भाई सुने अली में क्या देखा। कहा मैं बड़ा गरीब सा हूँ, मैं बड़ा हकीर सा हूँ। मैंने कल कहा था या अली मेरे यहाँ अफ्तार पे आइएगा। मैंने अली को दावत दे दी और मैं घर चला गया। जब कल अफ्तार का वक्त आया अली मेरे घर में आए। जुमला अगर सुन सकते हो, अगर दिल में उतर जाए तो बताना। जब कल, मैं बड़ा गरीब हूँ, मैं बड़ा हकीर हूँ, लेकिन जब कल अली अफ्तार पे मेरे यहाँ आए उनके चेहरे पे थोड़ा सा भी मलाल नहीं था। उनके चेहरे पे थोड़ा सा भी मलाल नहीं था। अली मेरे यहाँ आए। दूसरा सहाबी खड़ा हुआ, ये गुफ्तगू अभी खत्म नहीं हुई थी। दूसरा सहाबी खड़ा हुआ, कहा कैसी बातें कर रहे हो, वो भी मस्जिद नबवी में गलत बातें कर रहे हो। कहा क्या हुआ। कहा जिस वक्त का तू तस्कीरा कर रहा है अली तो मेरे हाथ है। हाथों को सलाम है। कहा जिस वक्त का तू तस्कीरा कर रहा है अली तो मेरे हाथ है। जैसे ही इसकी गुफ्तगू अभी खत्म नहीं हुई थी तीसरा सहाबी खड़ा हुआ, कहा क्या हो गया। दिन में चिराग जलाकर अंधेरे की बातें करता है। कहा क्या हुआ। कहा जिस वक्त का तू तस्कीरा कर रहा है अली तो मेरे हाथ है। आपको मेरे साथ बोलना है, एक शख्स को मेरे साथ बोलना है, इसलिए कि जुमला आपके हवाले कर रहा हूं। एक बार चौथा सहाबी खड़ा हुआ, कहा कैसी बातें कर रहे हो। कहा क्या हुआ। कहा जिस वक्त तू तस्कीरा कर रहा है अली तो मेरे हाथ है, अली मेरे हाथ है। असहाब खड़े होते चले गए। 40 रसूल के असहाब ने कहा अली मेरे हाथ है, अली मेरे हाथ है, अली मेरे हाथ है, अली मेरे हुआ हाथ है। एक बार उन्हीं असहाब में से जो बेहतरीन सहाबी था कहा झगड़ा ना करना, अभी मुस्तफा आ जाते हैं। जनाबे सुलेमान ने कहा झगड़ने की जरूरत नहीं है, अभी मुस्तफा आ जाते हैं। बस कुछ ही देर गुजरी कि रिसालत से मैं आ पाए और अपनी मसनद क़ज़ा पर बैठे। जैसे ही मसनद क़ज़ा पर बैठे तो एक बार मुस्तफा के पास तमाम वो प्यारे सहाबी वो प्यारे सहाबी जो अभी अभी अली अली कर रहे थे उठना शुरू किया। एक सहाबी आया, कहा या रसूल अल्लाह ये देखिए सहाबी मेरे साथ क्या कर रहा है, मेरी सहाबियत पर दाग लगा रहा है। कहा क्या हुआ। कहा या रसूल अल्लाह कल इस वक्त अली अफ्तार पे मेरे हाथ है। सहाबी आगे बढ़ गया, दूसरे सहाबी ने आकर कहा या रसूल अल्लाह अली मेरे हाथ है। तीसरा सहाबी आया, उसने कहा या रसूल अल्लाह अली मेरे हाथ है, अली मेरे हाथ है, अली मेरे हाथ है। 40 असहाब ने आकर कहा या रसूल अल्लाह अली मेरे हाथ है। एक बार मुस्तफा ने कहा खामोश हो जाओ, जिस वक्त का तुम तज़किरा कर रहे हो अली तो मेरे हाथ है। आपको सलामत रखे ताज़ुहुर इमाम ज़माना। रिसाला से आपने क्या कहा। असहाब क्या कह रहे हैं। असहाब अली का तज़किरा कर रहे हैं, अली मेरे हाथ है, अली मेरे हाथ है। जिद हो रही है अली मेरे हाथ है, मेरे हाथ है अली। असहाब कह रहे हैं अली मेरे हाथ है, अली मेरे हाथ है, अली मेरे हाथ है। रसूलुल्लाह ने कहा, अब रसूल से कौन बढ़ सकता था, रसूल से ऊपर कौन बात कर सकता था, कोई भी नहीं कर सकता था। असहाब ने कहा अगर जुमला समझ आ जाए पसंद आए तो बताना मुझे। एक बार तमाम असहाब ने कहा या रसूल अल्लाह अली इस वक्त मेरे हाथ है, अली मेरे हाथ है, अली मेरे हाथ है। रिसालत में आपने कहा खामोश हो जाओ, जिस वक्त का तज़किरा हो रहा है अली तो मेरे हाथ थे। जहां तक कि अभी रसूल की बात खत्म नहीं हुई थी फौरन जिब्राइल नाजिल हुए। कहा अल्लाह दरूद सलाम के बाद कहता है या रसूल अल्लाह जिस वक्त का तज़किरा हो रहा है अली तो मकाम महमूद पे मेरे हाथ है। आपको सलामत रखे। ये तरह सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। असहाब क्या कह रहे हैं, अली मेरे हाथ है, अली मेरे हाथ है, अली मेरे हाथ है।
جملہ دینے جا رہا ہوں، بڑا حسین مجمع بیٹھا ہوا ہے، اور یقیناً اس معرفت کو جذب بھی کرو گے اور قذف بھی کرو گے، اور جملہ ہی ایسا ہے۔ تمام اصحاب کیا کہہ رہے تھے؟ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، علی میرے ہاتھ ہے، علی میرے ہاتھ ہے، علی میرے ہاتھ ہے۔ رسالت میں آپ نے کہا خاموش، جس وقت کا تذکرہ ہو رہا ہے علی میرے ہاتھ ہے، یہ جملہ فقط میں ان کے لیے کہنے جا رہا ہوں جو در زہرا پر سلام کرتے ہیں، یہ جملہ ان کے لیے دینے جا رہا ہوں۔ ایک بات تمام اصحاب نے کہا یا رسول اللہ، جس وقت کا تذکرہ ہو رہا ہے علی جو میرے ہاتھ ہے۔ اصحاب کہہ رہے تھے رسالت میں آپ نے کہا خاموش، جس وقت کا تذکرہ ہو رہا ہے علی جو میرے ہاتھ ہے، یہ گفتگو رسالت میں آپ کی ختم نہ ہوئی کہ ایک بار جبرائیل نے نازل ہو کر کہا اللہ درود و سلام کے بعد کہتا ہے یا رسول اللہ، جس وقت کا تذکرہ ہو رہا ہے علی جو میرے ہاتھ تھے، یہ گفتگو ابھی جبرائیل کی ختم نہیں ہوئی تھی۔ ایک بار در فاطمہ زہرا کھلا، کہا بابا تیری رسالت کی قسم ہے، جس وقت کا تذکرہ ہو رہا ہے علی تو گھر سے باہر ہی نہیں آئے۔ تو یہ ہے علی لامحدود، اسے کہتے ہیں حجت خدا، اسے کہتے ہیں حجت خدا۔ اور جب اللہ نے کہا کہ میں جب اس میں روح پھونک دوں تو تم سب سجدے میں چلے جائیں۔ روکتا ہوں یہیں پر جملہ، مجھے یہ بتاؤ جب اللہ جسم ہی نہیں رکھتا تو یہ روح کون ہے؟ ہائے ہائے ہائے، یہ روح کون ہے؟ یہ کیسی روح ہے؟ تو اپنی کتاب کا تو حوالہ ہی نہیں دیتا، اپنی تو بات ہی نہیں کرتا۔ عالم اسلام کی کتاب نے لکھا، الشفا میں لکھا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کو بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ رسالہ سے ماں ایک بار کھڑے ہوئے تھے اور آدم کا تذکرہ ہو رہا تھا۔ آدم کا تذکرہ کرتے کرتے رسالہ سے ماں نے کہا، حسین جملہ ہے، چھوٹا سا جملہ ہے، جس تک پہنچا مجھے بتا دینا۔ رسالت ماں آدم کا تذکرہ کر رہے تھے اور آدم کا تذکرہ کرتے کرتے رسالت میں آپ نے کہا تم کیا سمجھتے ہو کہ وہ جو ملائکہ نے سجدہ کیا تھا وہ کیا آدم کو کیا تھا؟ نہیں، میرے نور کو آدم کی پیشانی میں رکھا گیا تھا، میرے نور کو سجدہ ہوا تھا۔ کسی اور کو سجدہ نہیں ہوا تھا، کس کو ہوا تھا؟ میرے نور کو سجدہ ہوا تھا۔ یعنی اللہ نے یہ بتا دیا کہ جب تک کسی شے میں محمد کی ذات شامل نہ ہو جائے میں کسی کو حجت خدا نہیں بناؤں گا۔ یعنی ذات مصطفیٰ جب تک نہ مل جائے، اور ذات مصطفیٰ ہی نہیں، ذات مصطفیٰ ہی نہیں، جملہ یہیں پر روک دیتا ہوں، صرف ذات مصطفیٰ ہی نہیں۔ عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے، جناب حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں رسالت میں آپ نے فرمایا کہ جب میں چوتھے آسمان پر گیا تو وہاں پر تمام انبیاء موجود تھے، آدم بھی وہاں پر تھے، نوح بھی وہاں پر تھے، ابراہیم بھی وہاں پر تھے، اسماعیل بھی وہاں پر تھے، یوسف بھی وہاں پر تھے، یہاں تک کہ عیسیٰ بھی وہاں پر موجود تھے، اور میں سب سے آگے بڑھا ان کی امامت کروانے کے لیے، ان کی امامت کروانے کے لیے میں آگے بڑھا۔ جب میں آگے بڑھا تو میں جیسے ہی تکبیر کے لیے اللہ اکبر کہنا چاہتا تھا تو ایک بار فوراً جبرائیل نازل ہوئے، تو اللہ درود و سلام کے بعد کہتا ہے یا رسول اللہ ذرا مڑ کے ان انبیاء سے تو پوچھیں کہ تمہیں نبی کب بنایا گیا؟ آپ کو میرے ساتھ بولنا ہے کہ جملہ سمجھ آ رہا ہے؟ یا رسول اللہ ان سے ذرا مڑ کے پوچھئے، ان تمام انبیاء 1.25 لاکھ انبیاء پیچھے کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ ان سے ذرا پوچھئے کہ آپ کو نبوت کب ملی، تمہیں نبی کیسے بنایا گیا؟ رسالت ماں مڑے اور مڑ کے کہا، اگر جملہ سمجھ آ جائے دل میں اتر جائے تو مجھے بتائیے گا۔ جیسے ہی رسالت ماں نے سنا کہ اللہ کا یہ حکم آیا ہے اور رسالت ماں مڑے اور مڑ کے کہا اے گروہ انبیاء یہ بتاؤ تمہیں نبی کیسے بنایا گیا، کب نبی بنایا گیا، کیسے نبی بنایا گیا؟ ایک بار تمام انبیاء نے مل کے جواب دیا کہ یا رسول اللہ جب تک ہم نے آپ کی رسالت اور ولایت علی کو قبول نہیں کیا اللہ نے ہمیں نبی نہیں بنایا ہے۔ یعنی جب تک ذات مصطفیٰ اور ذات علی شامل نہ ہو جائے کوئی نبی صفی اللہ نہیں بن سکتا، ذبیح اللہ نہیں بن سکتا۔ یعنی ان کا ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ یہ لامحدود ہے اور اللہ نے ان کو حجت بنایا ہے اپنی طرف سے، اور جب اللہ نے ان کو حجت بنایا
تو اللہ کے قرآن کریم میں یہ فیصلہ کیا ہے کہ جب میں کسی کو حجت بناتا ہوں تو میں اسے علم عطا کرتا ہوں. آپ کو بولنا چاہیے اسی جملے پر کہ اسے میں علم عطا کرتا ہوں, اسے معجزات عطا کرتا ہوں. اس لیے میں معجزات عطا کرتا ہوں کہ تاکہ بشر اور علم میں فرق واضح ہو سکے کہ یہ تم جیسے نہیں ہے, یہ تم جیسے نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن میں کہیں نہ کہیں آیتیں ہیں کہ جہاں پر بتایا گیا کہ ان کو علم بھی دیا جاتا ہے, یہ ایسے نہیں آتے, ان کو معجزات بھی دیے جاتے ہیں. اب اتنے خاموش ہو کر بیٹھ گئے ہیں تو یہی پر جملہ روک دیتا ہوں. ایک بار جناب حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت جاتا تھا, اوپر پرندے تھے, یہ طویل نہیں پڑھنا, بس 2-3 جملے حوالے کرنے ہیں. تخت جاتا تھا تو اوپر پرندے ہوتے تھے, ان پرندوں نے سایہ کیا ہوتا تھا تخت سلیمان پر. ان میں سے ایک پرندہ وہاں سے گیا. اللہ نے علم اتنا عطا کیا تھا ان تمام پرندوں سے. حضرت سلیمان نے وہاں پر دیکھا اور دیکھ کے کہا یہ ہدہد کہاں گیا, یہ ہدہد کہاں گیا. جیسے ہی پوچھا تو ہدہد پلٹ کر جب واپس آیا, مجھے زیادہ نہیں پڑھنا, بس 2-3 جملے اس کے آپ کے حوالے کرنے. جیسے پلٹ کر واپس آیا تو حضرت سلیمان نے کہا اگر یہ دلیل نہیں لائے گا تو میں اس کا قتل کروں گا. یعنی قرآن یہ بتا رہا ہے کہ نبی بھی دلیل کے قائل ہوتے تھے, دلیل کے قائل ہوتے تھے. آج تک ہم لوگوں کو دلیلیں دیتے ہیں کہ بھئی یہ شبیہ جائز ہے, مان لو. دلائل دیتے ہیں وہ نہیں مانتے, اور جو نہیں مانتے ہیں کم سے کم ان کو یہ تو بتاؤ کہ جو تم نہیں مان رہے کم سے کم یہ بشر تو نہیں کہہ سکتا, اس لیے کہ تو بھی تو آدم کی شبیہ ہے. جس کو اعتراض ہے وہ نہ بولے میرے ساتھ, جس کو پتہ ہے وہ میرے ساتھ بولے. بشر یہ نہیں کہہ سکتا اس لیے کہ وہ بھی تو آدم کی شبیہ ہے. اور جو شخص ہاتھ میں قرآن لے کے شبیہ کا منکر ہوتا ہے اسے بتا جو قرآن تو پڑھ رہا ہے یہ بھی تو اصل قرآن کی شبیہ ہے. اور جو شخص مسجد میں بیٹھ کے شبیہ کا منکر ہوتا ہے اسے بتاؤ یہ جس مسجد میں بیٹھ کے تو شبیہ کا منکر ہو رہا ہے یہ مسجد بھی تو مسجد نبوی کی شبیہ ہے. اور جس ممبر پہ بیٹھ کے کوئی بھی شبیہ کا منکر ہو اسے بتاؤ ارے جس ممبر پہ بیٹھ کے تو شبیہ کا منکر ہوتا ہے تجھے پتہ نہیں یہ ممبر بھی تو اس ممبر کی شبیہ ہے جس پر مصطفیٰ نے علی کا ہاتھ پکڑ کے کہا تھا من کنت مولا فہذا علی المولا. تو میں نے کیا کہا, تو میں نے یہ بتایا کہ ولایت علی کو پیش کیا گیا, انبیاء پر پیش کیا گیا, صرف انبیاء پر ہی نہیں. جملہ بڑھا دوں اگر آپ چاہتے ہیں تو, میں چاہتا ہوں کہ 2-3 جملے اور آپ کے حوالے کر دوں. صرف انبیاء پر ہی نہیں, اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا اِنَّا عَرَضَ الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ. ہم نے امانت کو پیش کیا آسمان پر, زمین پر, پہاڑوں پر, وہ ڈر گئے, انہوں نے انکار کیا. دیکھو جملہ, معصوم سے پوچھا گیا کہ یہ بتائیے اس امانت سے مراد کیا ہے. معصوم نے کہا وہ جو امانت پیش کی گئی تھی وہ ولایت علی تھی, وہ ولایت علی تھی. عالم ارواح میں آسمان پر, زمین پر, پہاڑوں پر, ان چیزوں پر ولایت علی کو پیش کیا گیا. وہ ڈر گئے, انہوں نے انکار کیا. جملہ دے دو کہ وہاں پر یہ ہے اللہ کی امانت, علی ہے اللہ کی امانت, ولایت علی ہے اللہ کی امانت. وہاں پر عالم ارواح میں آسمانوں پر اٹھانا تھا نور علی, کعبے میں اٹھانا تھا وجود علی, کعبے میں اٹھانا تھا وجود علی. اور اٹھا کر کون لے کر آ رہے ہیں؟ رسول, جس کی گواہی اللہ نے قرآن میں دی لا یمسہ الا المطہرون. یہ اتنے پاکیزہ, اتنے پاکیزہ, یہ اللہ کی امانت اتنی پاکیزہ, اتنی پاکیزہ, اتنی پاکیزہ کہ اللہ نے قرآن میں کہا لا یمسہ الا المطہرون, سوائے پاکوں کے انہیں کوئی چھو نہیں سکتا, سوائے پاکوں کے انہیں کوئی چھو نہیں سکتا. تو جملہ دے دیتا ہو کہ کم سے کم علی کو اٹھانے کے لیے کم سے کم محمد کے ہاتھ ہونا ضروری ہے.
میں نے کیا کہا کہ کم سے کم علی کو اٹھانے کے لیے محمد کے ہاتھ ہونا ضروری ہے. جملہ دے دو, اگر عالم اسلام کا شخص بھی یہاں پر کوئی بیٹھا ہے تو یقیناً بیٹھے ہے تو اس کو بھی داد دینی ہے. جملہ ہی ایسا ہے. میں نے کیا کہا؟ میں نے کہا کہ علی کو اٹھانے کے لیے کم سے کم محمد کے ہاتھ ہونا ضروری ہے. اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں کہا کہ کوئی نہیں چھو سکتا سوائے پاکوں کے. ایک بار جب آیت آ گئی تو میں نے کیا کہا کہ علی کو اٹھانے کے لیے کم سے کم محمد کے ہاتھ ہونا ضروری ہے, اور محمد کو اٹھانے کے لیے کم سے کم ابو طالب کے ہاتھ ہونا ضروری ہے. آخری جملہ آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں. میں نے کیا کہا کہ یہ ہے اللہ کی امانت, اور کون لے کر آیا؟ توجہ, آخری جملہ آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں. اور کون لے کر آیا؟ رسول لے کر آیا اپنے ہاتھوں پر. اللہ کی امانت, اللہ کی امانت ہے رسول کے ہاتھوں پر, اور رسول کعبے سے لے کر باہر آ گئے. امانت مصطفیٰ کے پاس ہے. امانت ہے, امانت کس کی امانت؟ اللہ کی امانت. مصطفیٰ کعبے سے باہر لے کر آ گئے, امانت مصطفیٰ کے پاس ہے. مصطفیٰ نے اعلان نبوت کر دیا, امانت مصطفیٰ کے پاس ہے. ایک بار مصطفیٰ نے جنگیں کرنا شروع کر دی, امانت مصطفیٰ کے پاس ہے. مصطفیٰ نے جنگ سلاسل کی, امانت مصطفیٰ کے پاس ہے. مصطفیٰ نے جنگ بدر کی, امانت مصطفیٰ کے پاس ہے. مصطفیٰ نے جنگ احد کی, امانت مصطفیٰ کے پاس ہے. مصطفیٰ نے جنگ خندق کی, امانت مصطفیٰ کے پاس ہے. مصطفیٰ معراج پر گئے, امانت مصطفیٰ کے پاس ہے. مصطفیٰ ایک بار معراج سے واپس آئے, امانت مصطفیٰ کے پاس ہے. مصطفیٰ نے ایک بار چادر تطہیر کو سجایا, امانت مصطفیٰ کے پاس ہے. مصطفیٰ نے آخری حج پڑھ لیا, امانت مصطفیٰ کے پاس ہے. لیکن جیسے ہی مصطفیٰ ایک بار غدیر کے مقام پہ آئے, اللہ نے آواز دے کر کہا, یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس. اے میرے رسول, جو تجھ پر نازل کیا گیا اسے پہنچا دے. اگر تو نے ایسا نہ کیا تو تیری رسالت خطرے میں ہے. مصطفیٰ نے اسی امانت کا ہاتھ غدیر میں بلند کر کے کہا, من کنت مولاه فہذا علی. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. بس دو جملے آپ کے حوالے کرنے ہیں. تو آپ کو تو اسی لیے بلایا گیا, تو آپ خود نہیں آئے, آپ کو زہرا نے بلایا ہے. اس لیے کہ زہرا نے یہ سوال کیا تھا, بابا کہ میرے حسین پھر روئے گا کون؟ اور رسول اللہ نے کہا کہ اے میری بیٹی فاطمہ زہرا, اللہ ایک قوم کو خلق کرے گا جس کے بچے حسین کے بچوں کو روئیں گے. اپنے بچوں کو بتایا کرو کہ تمہیں خلق کس لیے کیا گیا ہے. تمہیں اس لیے خلق کیا گیا کہ تمہیں حسین کے بچوں پہ رونا ہے. اور کہا اس قوم کے جوان حسین کے جوانوں کو روئیں گے, اور اس قوم کی عورتیں حسین کی عورتوں کو روئیں گی, اور اس قوم کے بوڑھے حسین کے بوڑھے شہیدوں کو روئیں گے. کہہ دیا تو محضر نامہ آ گیا. جو ایک ایک سواری تیار ہو رہی ہے محضر نامے کے مطابق, ایک ایک سغرا دیکھ رہی ہے, ایک ایک بستر جا رہا ہے, ایک ایک نشست جا رہی ہے, ایک ایک مسند جا رہی ہے. سغرا دیکھ رہی ہے, اور سغرا نے دیکھا تو سغرا گھٹ گھٹ کے رو رہی تھی, اس لیے کہ ایک ایک مسند جا رہی تھی. کبھی قاسم کی مسند جا رہی تھی, کبھی اونو محمد کی مسند جا رہی تھی. کیا ایسے ہی سنتے رہو گے کہ تو آل محمد کی غربت کا تذکرہ ہے نا, تو ایسے غربت کے تذکرے نہیں سنے جاتے ہیں. یہ کوئی قصہ کہانی نہیں ہے. یہ آل محمد تمہیں تو بلایا ہی اس لیے گیا ہے, اس لیے کہ فاطمہ زہرا اپنے ہاتھوں سے نام لکھتی ہے کہ کل یہ آئے گا. تو تمہیں تو گریہ کرنا ہے نا, تمہیں تو بلایا ہی اس لیے گیا ہے. تو فاطمہ صغرا دیکھ رہی تھی, ایک ایک بستر جا رہا ہے, ایک ایک مسند جا رہی ہے. کبھی قاسم کی مسند جاتی ہے, کبھی اونو محمد کی مسند جاتی ہے. اس وقت فاطمہ صغرا نے اپنے دل کو پکڑ لیا جس وقت علی اکبر کی مسند جانے لگی. خدا تمہیں سلامت رکھے, کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. بس دو ہی تو جملے تمہارے حوالے کرنے ہیں
کہ ایک بار مسند چلی گئی علی اکبر کی، کہتی ہے بی بی کہتی ہے میں ایک ایک حجرہ دیکھ رہی تھی، کبھی علی اکبر کے حجرے کو دیکھتی، کبھی قاسم کے حجرے کو دیکھتی، کبھی اونا محمد کے حجرے کو دیکھتی، میں نے دیکھا چچا کے حجرے پر بھی تالا لگ گیا، بابا کے حجرے پر بھی تالا لگ گیا۔ ایک بار فاطمہ صغرا کہتی ہے اس وقت میرا دل پھٹ گیا جب دالان سے علی اصغر کا جھولا بھی اٹھ گیا، اس وقت میرا دل پھٹ گیا، جگر پھٹ گیا جس وقت دالان سے جھولا بھی اٹھ گیا۔ راوی کہتا ہے میں دیکھ رہا تھا میں ایک ایک ناکا جا رہا ہے، سامان سفر جس پر بار کیا گیا ہے وہ ناکا بھی چلا گیا۔ کہتا ہے میں نے ایسے ناکے دیکھے کہ جن پر اماریاں پڑی ہوئی تھی، اگر سمجھ جاؤ تو ہائے کر دینا، ان اماریوں پر کالے پردے پڑے ہوئے تھے، میں سمجھ گیا یہ مردوں کے نہیں، یہ پردہ دار عورتوں کے ناکے، یہ کوئی عام ناکے نہیں، یہ پردہ دار عورتوں کے ناکے ہیں۔ راوی کہتا ہے میں دیکھ رہا تھا کہ ایک بار ایک ناکا آیا، حسین کے در دولت پر بٹھایا گیا، ایک 13 سال کا جوان آگے بڑھا اور اس جوان نے دروازے کا پردہ اٹھایا، ایک بی بی برآمد ہوئی، اس جوان نے اس بی بی کا شانہ تھاما، ناکے میں سوار کروایا، ناکا آگے بڑھ گیا۔ راوی نے پوچھا یہ کون ہے تو آواز آئی یہ قاسم کی مادر ام فروا ہے۔ ناکا آگے بڑھ گیا، راوی کہتا ہے میں دیکھ رہا تھا ایک اور ناکا آیا، حسین کے در دولت پر بٹھا دیا گیا۔ راوی کہتا ہے میں دیکھ رہا تھا ایک 18 سال کا جوان آگے بڑھا، اس نے اس مستور کا شانہ تھاما، اماری میں سوار کروایا، ناکا آگے بڑھ گیا۔ میں نے پوچھا یہ کس کا ناکا ہے تو آواز آئی یہ علی اکبر کی ماں کا ناکا جا رہا ہے۔ اپنی آوازوں کو بلند کر لو، بس 2 ہی تو جملے تمہارے حوالے کرنے ہیں۔ ایک بار ناکا آگے بڑھ گیا، راوی کہتا ہے میں دیکھ رہا تھا ایک ایک ناکا آگے بڑھ گیا۔ راوی کہتا ہے عجیب ہلچل میں نے دیکھی کہ ایک بار دروازہ کھلا، کنیزیں دوڑتی ہوئی آئی اور حسین کے کان میں نہ جانے کیا کہا کہ حسین اپنی مسند سے کھڑے ہو گئے۔ جیسے ہی حسین اپنی مسند سے کھڑے ہوئے، ایک بار علی اکبر کی طرف دیکھا، علی اکبر بھی دوڑنے لگ پڑے، قاسم بھی دوڑنے لگ پڑے، عباس بھی دوڑنے لگ پڑے۔ کہتا ہے راوی میں دیکھ رہا تھا کہ ایک بار حسین آگے بڑھے، حسین نے دیکھا کہ ایک بلند قامت بی بی برآمد ہوئی ہے جس کے آس پاس کنیزیں ہی کنیزیں ہیں۔ بی بی آگے بڑھی، ایک بار راوی کہتا ہے کہ عباس نے اپنے دونوں زانو جھکا دیے، جیسے ہی جھکائے بی بی نے زانو پر پاؤں رکھا، حسین نے اماری کا پردہ ہٹایا، بی بی سوار ہو گئی۔ جب جانے لگی تو ایک بار راوی نے کہا یہ کس کا ناکا ہے تو آواز آئی یہ علی کی بڑی بیٹی زینب کا ناکا جا رہا ہے۔ خاتمہ ہو گئی تقریر۔ ایک بار جب ناکا آگے بڑھا، راوی یہ کہتا ہے میں دیکھ رہا تھا ایک ایک ناکے پر جوان سوار ہو رہا تھا اور جوان سوار ہو کر اس ناکے کا طواف کر رہا تھا۔ میں کہتا ہوں بی بی آج یہ دن ہے کہ آپ اس شان سے